الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر گناہ کا ایک اثر یہ ضرور پڑتا ہے اور فوری طور پر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت انسان کا دل پریشان رہتا ہے، سکون سے اور روحانی خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کی ابتدا سمجھدار حکیم لوگوں نے بتایا ہے کہ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے، لیکن گناہ کی انتہا جنگی جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ ابتدا میں انسان اس سے بچ سکتا ہے، لیکن ایک بار گناہ پورا ہو گیا تو اب اس کے عذاب سے نکلنا برسہ برس تک آسان نہیں ہوتا۔ شروع میں عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ آج کر لیتا ہوں، اس وقت کر لیتا ہوں، پھر نہیں کروں گا، پھر چھوڑ دوں گا۔ مگر بہت جلدی انسان کسی ایک گناہ کا ایسا عادی بن جاتا ہے، بہت دھیان سے میرا نفس بھی سنے، گنہگار نفس اور میرے عزیز نوجوان بھی سنے۔ کسی ایک گناہ کا انسان ایسا عادی بن جاتا ہے کہ پھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا چلا جاتا۔ کہتے ہیں کہ بچپن کی عادتیں 55 تک پہنچ کر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اپنی آپ بیتی پر غور کیجئے، کسی اور کی طرف ذہن کو مت جانے دیجئے، اپنے اندر جھانکینے کی عادت ڈالیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیلیں ہوتی ہیں جو درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں،
کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اصل درخت چھپ جاتا ہے، یا اس اصل درخت کی نشو و نما، بڑھوتری یہ رک جاتی ہے، اور بیلیں یہ غالب ہو جاتی ہیں۔ یہی حال گناہ کرتے کرتے یہ حال ہوتا ہے کہ گناہ ہمارے نفس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، گناہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے۔ اللہ کے واسطے ہم کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ چھوٹی سی چنگاری سے ایسی آگ لگتی ہے کہ پورا محلہ، پورا گاؤں صاف ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہی تو ہوتی ہیں جو ایک ٹیلا اور ایک پہاڑ بن جاتی۔ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، معمولی سمجھنا، یہ انسان کو گناہ پر جری بنا دیتا ہے، گناہ کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے۔ اور ایک بار اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی عادت پڑی تو شروعات ہوتی ہے پان مسالے سے، پہنچتی ہے بات چرس اور گانجے اور شراب تک۔ کسی کی شروعات بڑے بڑے نشے کی چیزوں سے نہیں ہوتی، شروعات بہت معمولی چیز سے ہوتی، لیکن پھر وہ وہیں پر رکتا نہیں ہے۔ اگر اس کو ایسے دوست ساتھی مل گئے تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس نے کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھا اس نے اپنی بربادی کا سامان کر لیا۔ اللہ آج کی مجلس کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے سچی توبہ والی مجلس بنا دے۔ یاد رکھیں، مکاری اور اداکاری سے انسان کی زندگی کبھی بھی پرسکون نہیں گزرتی۔ ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسروں کو بھی دھوکہ چند دنوں کے لیے دیا جا سکتا ہے، ایک نہ ایک دن انسان کی حقیقت مرنے سے پہلے اسی دنیا میں کھل کر رہتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے۔ ایک اللہ کے بندے جس کے بارے میں ہم یہ گمان کبھی نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا ہے، اس نے اپنے پر بھروسہ کرنے والے اور اپنے پاس اصلاح کے لیے آنے والے کچھ طالبین سے اچانک تہجد کے وقت میں بلا کر یہ کہا کہ میرے دل میں شدید تقاضا پیدا ہوا ہے کہ میں تم لوگوں سے ایک بات ابھی فوراً کہہ دوں، اور اس بات کو یوں سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ سمجھ لینا کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہو تم سے کیا کہتا ہے۔
اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارے قریب کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر ہو تو تم اس کی بھی رعایت کر لیتے ہو، مگر میری رعایت نہیں کرتے۔ تم اب گھر کے نوکر کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتے۔ کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں مجھے سب سے کم حیثیت کا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم حیثیت کا مجھے سمجھتے ہو کہ تم نے وہ دروازے تو بند کر لیے جہاں سے مخلوق تم کو دیکھ سکتی ہے کچھ کرتے ہوئے، لیکن جن دروازوں سے میں دیکھتا ہوں تم نے ان کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہی ہے جو ہماری اب تک کی جسارتوں گستاخیوں کو برداشت کرتا رہا۔ اللہ کے سوا کسی میں اتنا صبر اور حلم نہیں ہے۔ ہر نیکی کی ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ دل کو سکون بخشتی ہے، اور ہر گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پوری دنیا میں ڈھونڈ کر دیکھیے، مال والے اور مختلف چیزوں کی وجہ سے شہرت پانے والے، ان کے دل میں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون گناہ سے بچنے والوں میں ملے گا۔ جو واقعی گناہوں سے بچتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ان کے دل میں سکون کی ٹھنڈی شبنم ہر وقت قطرے قطرے ٹپکتی رہتی ہے، اور وہ ان کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ یہ مختلف پریشانیوں کو ہنستے مسکراتے برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر تانی ہوئی ہے۔ ایک چادر ہے اللہ کی رحمت کی جو ہر ایک پر تنی ہوئی۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو رحمت کی اس چادر میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور ان سوراخوں ہی میں سے آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، غم، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ اگر وہ سوراخ نہ ہو تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ان پریشانیوں کو آنے ہی نہ دے۔ ہم گناہ کر کے اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ کتنے ناسمجھ ہیں، کتنے ناسمجھ ہیں، اور ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے۔ ہم خود اپنے لیے مصیبت کا سبب بنے ہوئے۔ بچپن سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پریشانیاں جو آتی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس کے باوجود یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم اپنے کرتوتوں کو
بدلنے کا کوئی مضبوط فیصلہ نہیں کر پا رہے. اور شروع میں تھوڑی تھوڑی پریشانی آتی، چھوٹی چھوٹی پریشانی آتی، لیکن اگر ہم دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے اور ان پریشانیوں کو اپنے ہی اعمال سے جوڑ کر اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرتے، تو پھر بڑی بڑی پریشانیاں آنی شروع ہوتی. اور جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے جس طرح تیزی کے ساتھ بکھرتے ہیں، اس طرح ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری مصیبت آتی ہی چلی جاتی ہے، اور ہم مصیبتوں کے مقابلے ہی میں اس بری طرح الجھ جاتے ہیں کہ ہم کو توبہ بھی یاد نہیں آتی. اللہ، اے اللہ، اس انجام سے بچا لیجیے، اس انجام سے بچا لیجیے. اتنا پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ اس وقت تو اس کو توبہ کی بات بھی اچھی نہیں لگتی، اور وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو مصیبت میں پڑا ہوں، آپ کو نصیحت سوجی. پھر تو نصیحت کرنے والے کو بھی بہت حکمت سے کام لینا پڑتا ہے. اسے پہلے اس کو مصیبت سے نکالنے میں مدد دینی پڑتی، اپنی محبت، اپنے خلوص، اپنی ہمدردی، اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے، تاکہ ہمارا وہ ساتھی اس لائق تو ہو جائے ذہنی طور پر کہ وہ ہماری بات سن سکے. ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سخت پریشانی میں مبتلا انسان بعض وقت ایسے موڈ میں نہیں ہوتا کہ اسے اس وقت کچھ سمجھایا جائے.